السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے۔ کل تک ایک اور ہجری سال تھا اور آج وہ ماضی بن چکا ہے۔ سال میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ پچھلے محرم میں زندہ تھے مگر آج قبروں میں سو رہے ہیں، اور شاید ان میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ان کے پاس بہت وقت ہے، لیکن وقت تو ختم ہو گیا۔ آج جب یکم محرم کا سورج طلوع ہوا تو اس نے ہمیں ایک خاموش پیغام دیا کہ تمہاری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا ہے۔ اب سوچو کہ تم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوئے ہو۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال خود سے بھی ضرور پوچھیں کہ کیا صرف سال بدلا ہے یا ہم بھی بدلے ہیں؟ ایک سال پہلے جو ہمارے خواب تھے، جو ارادے تھے، جو توبہ تھی، جو وعدے ہم نے اللہ پاک سے کیے تھے، کیا ہم ان پر قائم رہ سکے؟ محرم الحرام کا چاند ہمیں صرف نئے سال کی مبارکباد یا خبر نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی آخرت کے ایک سال مزید قریب ہو گئی ہے۔ اور آج کی ہماری یہ ویڈیو صرف نئے سال کی مبارکباد ہی نہیں بلکہ اپنے دل کو جگانے، روح کو زندہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنے کی دعوت بھی ہے۔ محرم الحرام کیوں عظیم ہے؟ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن یہ صرف سال کا آغاز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ محرم ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کی سنگینی بھی اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے محرم صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف بڑھنے کا ایک سنہری موقع بھی ہے۔ محرم کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ غور کیجئے کہ دنیا میں بہت مہینے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خصوصی مقام رکھتا ہے۔ محرم الحرام جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ نسبت اس مہینے کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتی ہے۔ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے تو وہ محرم ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہجری سال کی ابتدا کیوں ہوئی؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ ہجری کیلنڈر کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہجرت پر رکھی گئی، اور ہجرت صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں بلکہ یہ قربانی تھی، یہ صبر تھا، یہ ایمان تھا، اور یہ اللہ پاک پر کامل بھروسے کا نام تھا۔ مکہ میں ظلم تھا، بے پناہ تکلیفیں تھیں، مخالفت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہا اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر اسی ہجرت نے اسلام کو نئی طاقت عطا فرمائی۔ اسلامی نیا سال یا نئی زندگی۔ لوگ نیا سال آتے ہی نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں، نئی ڈائری لیتے ہیں، نئے منصوبے بناتے ہیں،
لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی نیا ہوا ہے۔ اگر نمازیں وہی رہیں، اگر قرآن پاک سے دوری آپ کی ویسی ہی رہی، اور اگر گناہ پہلے جیسے ہی رہے، تو صرف کیلنڈر بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی۔ زندگی تب بدلتی ہے جب دل بدلتا ہے۔ اور ہجرت بھی ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا نام تھا۔ اپنا گھر چھوڑ دینا، اپنا کاروبار چھوڑ دینا، اپنی زمین، اپنے رشتہ دار، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکل جانا، یہی ہجرت کا اصل سبق ہے۔ اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائیں تو یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ تو پھر بات کرتے ہیں کہ آج ہمیں کس چیز سے ہجرت کرنی ہے۔ آج شاید ہم مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتے، لیکن ہمیں بہت سی چیزوں سے ہجرت کرنی ہے۔ گناہوں سے نیکیوں کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف، جھوٹ سے سچائی کی طرف، اور بے نمازی سے نمازی بننے کی طرف، دنیا پرستی سے آخرت کی فکر کی طرف۔ یہی حقیقی ہجرت ہے۔ اور ہجرت کا پہلا سبق ہی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے تو دشمن آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ الفاظ آج بھی ہر مومن کے دل کو طاقت دیتے ہیں۔ جب حالات مشکل ہوں، رزق کم ہو، پریشانیاں بڑھ جائیں، تب یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ آج ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئیں، قرآن پاک سے ہمارا تعلق کیسا رہا، کتنی بار ہم نے لوگوں کے دل دکھائے، کتنی بار ہم نے گناہ کیے، کتنی بار ہم نے توبہ کی، کتنی بار والدین کو ناراض کیا، اور کتنی بار اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ یہ سوالات قیامت کے دن بھی پوچھے جائیں گے، لہٰذا اس وقت سے پہلے ہی اپنا احتساب کر لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ توبہ کا بہترین موقع۔ شاید کہ پچھلا سال ہمارا غلطیوں میں گزر گیا ہو، شاید ہم گناہوں میں ہی ڈوبے رہ گئے ہوں، شاید کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو گئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر آج آپ کا موبائل گم ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اگر پیسے ضائع ہو جائیں تو افسوس ہوتا ہے، لیکن جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ دنیا کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا، اس لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ یہ سوچیں کہ آج قبر میں موجود لوگ اگر واپس دنیا میں آ سکتے تو وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، گناہوں سے بچو، وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ ہم واپس نہیں آ سکتے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، توبہ کے دروازے ابھی بھی ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں بلا رہے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر آج آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے لیے کھلے ہے۔ اگر آپ بہت دور چلے گئے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بس دیر ہے تو آپ کے واپس پلٹنے کی۔
اس نئے سال میں آپ کو اپنے آپ سے اور اپنے رب سے چند عہد کرنے چاہیے، جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ وعدے کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، صبح و شام ذکر اذکار کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، استغفار کی کثرت رکھیں گے، غیبت سے بچیں گے، حلال رزق کمائیں گے، صدقہ کریں گے اور ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کریں گے۔ یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اور سال زندگی کا کم ہو گیا ہے، اور جو دن گزر گیا ہے وہ واپس کبھی نہیں آتا۔ جو لمحہ نکل گیا وہ کسی بھی قیمت پر ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے وقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا شروع کریں۔ قبرستان میں موجود ہر شخص کبھی ہماری ہی طرح منصوبے بناتا تھا، وہ بھی اگلے سال کا انتظار کرتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا وقت تو ختم ہونے والا ہے۔ آج ہم سب بھی نہیں جانتے کہ اگلا محرم ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے آج ابھی اسی لمحے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ عاشوراء کی عظمت۔ اسی محرم الحرام میں عاشوراء کی بھی بے پناہ عظمت ہے۔ محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء بھی بے حد عظیم دن ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ عاشوراء کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے ہم سب کے لیے، کہ صرف 1 دن کا روزہ اور پورے سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کی امید۔ عزیز دوستو، ہم نہیں جانتے کہ یہ ہماری زندگی کا کون سا محرم ہے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ ایک دن آخری محرم بھی آئے گا، ایک دن ہماری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا اور پھر ہمارے لیے دعا کی جا رہی ہوگی۔ آج وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنے کا، اور شاید کہ یہی محرم ہماری زندگی بدل دے، شاید یہی محرم ہماری توبہ قبول کرا دے، اور شاید یہی محرم ہمیں جنت کا راستہ بتا دے۔ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، نئے ہجری سال کو ہم سب کے لیے رحمت، برکت، مغفرت اور ہدایت کا سال بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، قرآن پاک سے ہم سب کو محبت کرنے والا بنا دے، نمازوں کی پابندی عطا فرما، ہم سب پر اور ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سب بھی اس نئے ہجری سال میں اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں کہ اے اللہ پاک، مجھے اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔